حامدن و مسلّن مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، ولی کے بغیر نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر کوئی عورت خود اپنا نکاح کر لے تو کیا وہ نکاح ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بدکاری، فحاشی، عریانی اور بے حیائی سے محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کا حکم دیا ہے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ اسے راہ راست سے ہٹانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ موجودہ معاشرے میں بھی امت مسلمہ میں بدکاری و فحاشی کو عروج دینے کے لیے مختلف یہودی ادارے، ان کے متبعین اور آزاد نسواں کے نام پر کئی انجمنیں اور ادارے بنا کر مسلمان ممالک میں فحاشی اور بے حیائی کے فروغ میں منہمک ہیں۔ یہ لوگ یورپ کی طرح مسلمان معاشرے کو بھی آلودہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جرم سے بچانے کے لیے اور آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے مسلم مرد و زن کے لیے نکاح کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيْمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ نور آیت نمبر 33۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنہیں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اور بدکاری و زنا سے بچے رہیں۔ اس کی مزید تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر وحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ بخاری کتاب النکاح، باب قول النبی من استطاع منکم الباءۃ، 5065 1905 حدیث نمبر۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص اسباب نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نگاہ کو نیچا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ جو اس کی استطاعت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ بندے کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ ابن ماجہ کتاب النکاح، باب ما جاء فی فضل النکاح، حدیث نمبر 1846۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں نکاح کو سکون اور محبت و رحمت کا باعث قرار دیا ہے، اور کہیں محسنین غیر مصافحین کہہ کر بدکاری سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا بدکاری اور زناکاری سے بچنے کے لیے ہمیں نکاح جیسے اہم کام کو سر انجام دینا چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ کار
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات سے لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سر انجام، نکاح کے جو اصول و ضوابط ذکر فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکی اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ اگر لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے فرار اختیار کر کے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو نکاح باطل قرار دیا جائے گا، باطل قرار پاتا ہے۔ عورت کے لیے اولیاء کی اجازت کے مسائل میں کتاب و سنت سے دلائل درج ذیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اپنی بیٹیاں مشرکین کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگر وہ اچھا لگے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی ہذہ الآیۃ دلیل بالنص علی اللہ نکاح الا بولی، تفسیر قرطبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49۔ یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ ایک اور آیت میں ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْجَلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 232۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو انہیں ان کے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا تو اس نے اسے طلاق دے دی یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو گئی۔ پھر وہ دوبارہ رشتے کے لیے آیا تو بھائی نے دوبارہ نکاح میں دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 89، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 302، شرح سنہ 944، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ رقم تراج ہیں۔ وہی اصرح دلیل علی اعتبار الولی وإلا لما كان لعزله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمره إليه لا يقال أن غيره معنه منه، فتح الباری 994۔ یہ آیت ولی کے معتبر ہونے پر سب سے زیادہ واضح دلیل ہے، اور اگر ولی کا اعتبار نہ ہوتا تو اس کو روکنے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ اگر معقل کی بہن کے لیے اپنا نکاح خود کرنا جائز ہوتا تو اپنے بھائی کی محتاج نہ ہوتی، اور اختیار جس کا ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی نے اس کو روک دیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ففی الآیت دلیل علی انہ لا یجوز النکاح بغیر ولی، فتح الباری جلد نمبر 994 میں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو معالم التنزیل للبغوی جلد نمبر 2 211، المغنی لابن قدامہ 7 338، تفسیر ابن کثیر 1 302۔ تو یہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں، جیسا کہ اگر اس کی بہن چاہتی تو خود کر لیتی، لیکن اس کا بھائی اس پر رضامند نہیں ہوا، اجازت نہیں دی۔ بہرحال یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ معقل بن یسار
رضی اللہ عنہ کی بہن مطلقہ تھی، اگر نکاح کا معاملہ ولی کے بجائے اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اپنا نکاح خود کر لیتی اور اپنے ولی معقل کی محتاج نہ ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان فَلَا تَعْجِلُوهُنَّ میں خطاب عورتوں کے ولیوں کا ہے، اولیاء کا ہے۔ علاوہ ازیں مندرجہ ذیل آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اولیاء ہی کو خطاب کیا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَ مِنكُمْ سورہ نور آیت نمبر 32، فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ سورہ نساء آیت نمبر 25۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کئی ایک صحیح احادیث سے ہوتی ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ دور جاہلیت میں ولی کی اجازت سے نکاح کے علاوہ بھی نکاح کی کئی صورتیں رائج تھیں، جن کی تفصیل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں فَنِكَاحٌ مِّنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ يَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتُهُ أَوْ ابْنَتُهُ فَيَتَصَدَّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا۔ ان میں سے ایک نکاح جو آج کل لوگوں میں رائج ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کے پاس اس کی زیر ولایت لڑکی یا اس کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اسے مہر دیتا ہے، پھر اسے نکاح کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے نکاح کی کچھ دوسری صورتیں ذکر کی جو ولی کی اجازت کے بغیر رائج تھی۔ آخر میں فرمایا فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَقِّ حَدَمَ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ۔ بخاری کتاب النکاح، باب من قال لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، حدیث نمبر 5127۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام نکاح منہدم کر دیے سوائے اس نکاح کے جو آج کل رائج ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل، ابو داؤد کتاب نکاح باب فی الولی، حدیث نمبر 2083۔ جس عورت نے بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی۔ مسند احمد جلد نمبر 4 394، دارمی 2137، حاکم 2129، ابو داؤد حدیث نمبر 2085، ترمذی 1102، طبرانی کبیر جلد نمبر 8 351، دار قطنی جلد نمبر 3 219۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحق ان نکاح بغیر الولی باطل کما یدل علیہ احادیث الباب، عون المعبود جلد نمبر 2 191۔ حق یہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، جیسا کہ اس پر باب کی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور یہ روایت نکاح کی صحت میں شرط ہے۔ اگر ولایت مفقود ہوئی تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ بدایت المجتہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں، اور عورت اپنے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کا نکاح کی مختار نہیں، اور نہ ہی اپنا نکاح کرانے کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ولی بنانے کی مختار ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ المغنی جلد نمبر 2 345۔ امام شافعی
رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان العقد بغیر ولی باطل، کتاب الام مختصر لامام المزنی صفحہ نمبر 163، ولی کے بغیر نکاح باطل ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی وعلی حاجہ، موسوعہ فقہ سفیان ثوری صفحہ نمبر 793۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں، اور اسی بنا پر عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح خود کرے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اپنے نکاح کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو متعین کرے، اور جب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکے تو اس کے لیے کسی دوسری عورت کا نکاح کروانا بلا اولا جائز نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، موسوعہ فقہ الحسن البصری 897۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد الاستاذ ہیں فرماتے ہیں لیس العقد بید النساء انما العقد بید الرجال، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 308، موسوعہ فقہ ابراہیم النخعی جلد نمبر 1 677۔ عقد قائم کرنا عورت کے ہاتھ میں نہیں بلکہ مردوں کے ہاتھ میں ہے نکاح کرنا۔ ان تمام دلائل و حوالجات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کتاب و سنت اور جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے ایسا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ ان کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی تاکہ وہ ناجائز فعل کا مرتکب نہ ہو۔ تو نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوگا، ولی کی شرط ہے اور ولی ہونا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔